الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وما كنت تتلو اور نہیں تھے آپ پیچھے چلنے والے، نہیں تھے آپ تلاوت کرنے والے، نہیں تھے آپ پڑھنے والے من قبل ہی اس سے پہلے، من کتاب کوئی کتاب، ولا تخطه بیمینک اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھنے والے تھے آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لارتاب المبطلون کہ آج یہ قرآن دیکھ کر اہل باطل کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے۔ بل هو آیات بینات بلکہ وہ آیات ہیں جو بینات ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم یہ انہی دلوں میں بیٹھتی ہیں
جو صاحب علم ہے، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، اور نہیں جھگڑا کرتے آیتوں ہماری سے مگر وہی جو حقیقت میں ظلم کرنے والے ہیں، حق بات کو حقیقت جگہ سے اٹھا کر دور جگہ پھینکنے والے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیا، کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت، نشانی، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے۔ قل اعلان کیجیے، انما الآیات، اس کے نہیں، نشانیاں عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے نشان دینے والا ہوں، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو حقیقت ہے اس کا ڈراوا تمہیں پہنچا دیتا ہوں، جو واضح اور بین ہے۔ اولم یکفہم، کیا نہیں کافی ان کو، کیا نہیں کفایت کرتا ان کو، انا انزلنا، یہ بات کہ اتاری ہم نے علیک آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان پر، تلاوت کی جاتی ہے ان پر، پیچھے کر چل کے دکھایا جاتا ہے اس کے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ بھی جس کے، لرحمۃ و ذکریٰ، البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو حقیقت میں ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل ہم سورہ العنکبوت سے پڑھ اور سن رہے ہیں، 4 آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں اور ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ آیات 48، 49، 50 اور 51 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان خطوط پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے جو خطوط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ مناظرہ اگر کسی جگہ پر کرنا پڑ جائے تو اس کے اصول کیا ہے، یہ پچھلا سبق تھا ہمارا اگر یاد ہو۔ اور اللہ رب کریم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کروائی ہے کہ دیکھیے، جدل کے لیے، مجادلہ کے لیے، مناقشہ کے لیے، مناظرہ کے لیے، اگر آپ کو کسی مقام پر
ایسا سلسلہ کرنا پڑ جائے کہ جہاں فریقین آپس میں گفتگو کے لیے تیار ہو بیٹھے، تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ گفتگو کا انداز ایسا اختیار کیجئے جو اچھا اور بہترین ہو۔ گفتگو کے اندر ایسا انداز اختیار کیا جانا جو آج ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، کتاب و سنت سے کوئی ایک بھی دلیل اس کی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجادلہ کے لیے اگر یہود و نصارہ آپ کے پاس آ جائیں اور ان کا پروگرام ہو کہ ہم کسی ایسی بات پر کہ جس سے الجھاؤ والا سلسلہ بن جائے، ایسے انداز کو وہ اختیار کرنا شروع کر دیں، تو بھی آپ کا حق یہ ہے کہ آپ انہی کی کتابوں سے ان کی بات انہی پر لوٹا دیں، اور وہ اپنے سوال کے اندر اپنا جواب خود ہی تلاش کرتے پھریں کہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر آپ اپنے دلائل دیتے رہیں گے تو وہ ان دلائل کو ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ وہ دلائل دیتے رہیں گے تو جب جو ماننے کو وہ تیار ہی نہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ الجھاؤ۔ اور اسلام الجھاؤ چاہتا نہیں۔ اسلام کے ہاں الجھاؤ نہیں ہے، الجھاؤ کا ختم کرنا ہے اسلام نے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو وضاحت کی کہ وہ لوگ جو آپس میں ہر وقت برسرے پیکار تھے، جب اسلام آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بڑے بڑے ان کے جو قضیے تھے ان کے فیصلے ہو گئے، سارے مہمات ان کے حل، لڑائی رہی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہم بدقسمتی سے جب تک ان باتوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا جوڑ نہ لیں، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، اس کتاب کو اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ بھی ہیں وَمِنْ هَؤُلَاءِ جو ان کے علاوہ ہے۔ وہ کون ہے جو اہل کتاب کے علاوہ ہے؟ وہ ہے کون؟ فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ تو ان کی بات انہی کی طرف لوٹانا تھی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ کہ ان کو کتاب دی گئی، یؤمنون بہ، آپ کی کتاب پر جو آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھنے والے ہوئے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، ان کے علاوہ وہ لوگ مَن یؤمن بہ، جو اس پر ایمان، وہ کون تھے؟ وہ تو اس وقت کے لوگ تھے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ وہ اہل کتاب میں نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، وہ مشرکین مکہ تھے۔ ان میں سے بھی ایسے موجود تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا تھا۔ فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ،
کافر کہتے ہیں جو حقیقت کو چھپانے والا ہے. یہ بات پہلے آپ سن چکے ہیں. کافر چھپانے والا، جس کی مثال ہر بار دینا پڑتی ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے، اس بارش سے وہ خوش ہوتا ہے جس نے آجب الکفار نباتہ، وہ جس نے بیج چھپایا ہوا ہے وہ خوش ہوتا ہے. وہ کفار کہا ہے وہاں، کافر کی جمع. تو یہاں فرمایا کہ بآیاتنا الا الکافرون. جہاد کون کرتے ہیں، جھگڑا کون کرتے ہیں آیات سے؟ وہ جو حق سمجھتے ہیں اور پھر اس حق کو وہ چھپا لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے حق پر باطل کو پہنا دیا ہوا ہے، حق اندر چھپا دیا ہوا ہے. فرمایا وما كنت تتلو. آج کے سبق میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب. آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ نہ تو خطاطی والا معاملہ آپ کا تھا اور نہ ہی ایسا تھا کہ آپ کوئی چیز ایسی آپ کے پاس ہوتی جس کے پیچھے آپ چل رہے ہوتے. وما كنت تتلو من قبلہ، اس کتاب سے پہلے آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی. جیسے یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھی، لیکن آپ کے پاس وہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو چلا رہے تھے. تلا یتلو تلاوتن، اگر یاد ہو کہ وہ چیز جس کے پیچھے چلتے ہوئے اتنا خلا بیچ میں نہ آئے کہ کوئی تیسری چیز داخل ہو جائے، یہ تھا تلاوت. وما كنت تتلو من قبلہ، اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ اس کے پیچھے اس انداز سے چلتے کہ آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی چیز داخل ہونے والی نہ ہوتی. لیکن زندگی اس کے باوجود شفاف ہے. شفاف بھی کیسے ہے کہ اعلی اعلان یہ بات کہی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں تو تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں، اگر سمجھتے ہو تو ہے کوئی چیز تو لے آؤ اس میں سے. فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، کتاب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی لکھت نہیں تھی جس کے پیچھے آپ چلنے والے تھے، اور نہ ہی آپ اس وقت لکھ سکتے تھے. ولا تخطه بیمینک، آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں. آپ ابتدا سے یہ بات ہر وقت سنتے ہی رہتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تعلیم کی، اقرا. اقرا کی جب تعلیم تھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، کسی سے دو دانو ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگایا اور کھینچا اپنی طرف. پھر یہ ایک بار، دو بار، تین بار یہ معاملہ ہوا. پھر اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی ایک بار، دو بار، تین بار بھیجا اپنے ساتھ. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت اس میں بھی اختلاف ہے کہ لکھنے پڑھنے والے بن گئے، بہت اچھا لکھنے پڑھنے والے بن گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کی طرف سے صرف وہی آتی تھی وہی لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے.
تینوں چیزیں موجود ہیں اور اختلاف آج بھی ان کے اندر موجود ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ جیسے نبوت کسبی نہیں، نبوت کسبی یعنی کوئی محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ نبوت واقعی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے. ایسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو لکھنا اور پڑھنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے واقعی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کسبی نہیں تھا. اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 2 4 10 سال 15 سال کی عمر میں انسان جو سیکھنا پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ عمر میں نبوت مل رہی ہے اور یہ بات اللہ اعلان بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں تھا، لیکن پھر ایسے لکھنے والے اور پڑھنے والے بن گئے کہ آپ جیسا کوئی لکھنے پڑھنے والا زمانے میں رہا ہی نہیں. یعنی وہ لکھائی بھی کوئی عام لکھائی نہیں رہی، بلکہ خوبصورت قسم کا لکھا، بے شک بہت کم لکھا، لیکن بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت اللہ نے عطا کی، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا بھی عطا کر دیا. لیکن وہ ما انا بقارئ کے الفاظ بھی کچھ بتاتے ہیں. یہاں یہ بات تھوڑی مختلف ممکن ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں. اب یہ کتاب آپ کے پاس آئی ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، آپ اس کے پیچھے اس کی اتباع کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری اتباع کی ہے قرآن کریم کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یعنی کوئی چیز اس کی زمانے میں ایسی نہیں رہی جس کو مبہم چھوڑ دیا ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے رہے، لکھتے رہے، یاد کرتے رہے، یاد کرواتے رہے، اور ساتھ وہ باقاعدہ ایک کتاب کی شکل بنتی چلی گئی. یہ بات کہنا کہ کتاب کی شکل تھی نہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد یہ کتابی شکل میں دی گئی. تو ذالک الکتاب جو قرآن میں کہا ہے وہ بات میں تو وہی نہیں آئی کسی کے اوپر، اور کتاب کہتے ہی لکھی چیز کو ہے. اور پھر یہ بات بھی روایات سے بھی ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا کر لکھتے رہے، اور باقاعدہ آج بھی وہ ایک تھم اور پلر موجود ہے جس کے ساتھ اس صندوق کو رکھا ہوتا تھا جس کے اندر وہ ایک کتابی اصل نسخہ موجود ہوتا تھا. باقاعدہ جس کے اندر لکھ کر وہ ساری چیز باقاعدہ رکھی گئی تھی. عرض کر رہا ہوں، فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. ان لوگوں کا اعتراض ایک یہ ہے آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہ گھڑ لیا ہے. اصل بات جو تھی وہ یہ تھی، کہتے ہیں آپ نے گھڑ لیا ہے. کسی نے کہا یہ وہ الفاظ سنے نا، آیت کے ساتھ آیت ملتی دیکھیے، انہوں نے کہا یہ شاعر ہے. کسی نے کہا کہ نہیں یہ شاعر نہیں، یہ کوئی جس طرح باقی ہمارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ بھی کچھ اس طرح کا بیان ہے. لیکن وہی زیرک لوگ، وہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، جب ان تک یہ پیغام جاتا سنتے، کہتے کہ نہیں یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس زمانے کے لوگ بھی یہ تسلیم کر گئے جو باوجود اس کے کہ اس کتاب کو صحیح معنوں میں کتاب ابھی تسلیم بھی نہیں کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں بھی ہو رہے اس طرح، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام لگتا نہیں.
اگر یہ انسان کا کلام ہو تو اس میں یہ خوبصورتی بڑے بڑے آئے، لیکن کسی کے ہاں بھی یہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ اور بھی صرف یہ عرب کے وہ مکہ اور مدینہ اور طائف کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں جا کر جب بات ہوتی ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کے وہ سمجھدار جب سنتے ہیں یہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ، نہ تو آپ لکھنا جانتے تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ اس طرح بیان کرنا جانتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کے شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ یہ حقیقت کو دیکھتے دیکھتے سمجھے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو اسے انکار کر جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں پہلے ہوتی، آپ اس کے مطابق آپ نے کبھی زندگی میں کسی کے سامنے روزانہ ہوئے نہیں۔ ہاں تجارت کی ہے۔ میں یہاں یہ بات عرض کروں، نبی الامی جو کہا، نبی الامی سے کہتے ہیں ان پڑھ، امی سے، اگر امی الف کے ساتھ جو ہے یہ ماں سے بھی نکلتا ہے، گویا جو علاقائی چیزیں ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ وہ تعلیم، وہ تربیت جو زمانے میں زمانہ دیتا ہے، وہ تو بہرحال موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے شفاف نظر آتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ جو تربیت ہے وہ اللہ رب کریم نے اس انداز سے کی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ظاہر ہے کہ جب ابتدائی تربیت اللہ نے ایسے کی ہے تو جب نبوت مل گئی تو پھر سونے پر سہاگا۔ اب یہ ہے کہ وہ لکھنا اور پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے، اور ایسا لکھنا پڑھنا شروع کیا کہ زمانے میں اس طرح کا لکھنے پڑھنے والا کوئی رائے نہیں۔ فرمایا بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ آیتیں ہیں جو بین ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ہے ان لوگوں کے دلوں میں یہ پہنچتی ہے جن کے ہاں علم موجود ہے۔ علم جہالت کی ضد ہے، یعنی جہاں جہالت نہیں وہاں یہ آیتیں پہنچ جاتی ہیں۔ جن کے ہاں جہل ہے ان کے ہاں یہ چیز، یہ وہ بات ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ گند کا ڈھیر ڈال دیا ہو خود، رحمت اللہ کی بارش کی شکل میں برسے، تو جہاں گند آپ نے ڈالا ہے وہاں سے تعفن نکلتا ہے، اور جہاں آپ نے گند نہیں رکھا ہوا وہاں ہریالی ہوتی ہے۔ یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں علم ہے گویا جہاں جہالت نہیں ہے۔ علم کہاں ہے؟ جہاں جہالت ہے وہاں جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، ڈگریوں سے جہل ختم نہیں ہوتا۔ جہالت نہیں ہے، یہ دو مخالف چیزیں ہیں، متضاد ہیں، تو متضاد اکٹھے نہیں ہوتے نا، دو متضاد ہیں، متضاد کبھی اکٹھے۔ علم کا متضاد ہے جہل، گویا اللہ رب کریم نے فرمایا جہاں علم ہے وہاں کیا ہے؟ جہالت نہیں ہے۔ اگر وہاں جہالت ہے تو مطلب وہاں علم پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے اس جہالت کو ختم کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں لا الہ، کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کلمہ کفر ہے۔ اپنے دل کی زمین کو پہلے صاف کرنا ہے، سارے الہ نکال کے پھینک دو، پھر اللہ کو داخل کرو، تو یہ ہے۔ اسے ہی اللہ رب کریم نے دوسرے جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ جہاں پہ وہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے تو اللہ رب کریم نے وہاں واضح فرما دیا
کہ دیکھو جب تک اس میں سے ظلمات نکلے نہیں، ظلمات رہیں اور وہاں علم بھی آ جائے نہیں، روشنی وہاں نہیں ہوتی، ظلمات نکل جائیں گے تو روشنی آ جائے گی. یعنی نور اور ظلمات یہ دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. نور اور ظلمات اکٹھے نہیں ہو سکتے. نور تب آئے گا جب ظلمات نکل جائیں گے. اور اللہ اس وقت تک اللہ پر ایمان پختہ ممکن نہیں ہے جب تک اس میں سے غیر اللہ کو پہلے نکال نہ دیا جائے. غیر اللہ بھی رہے اور اللہ کا بھی داخلہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہے. غیر اللہ کو نکالے پہلے، کفر ختم ہو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار پہلے ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اللہ رب کریم کی یہ قرآن اس وقت اس کے لیے مضبوط سہارا بنے گا جب پہلے طاغوت کا کفر ہے، طاغوت بھی رہے، اللہ کو بھی داخل کر لیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے مضبوط سہارا ہو نہیں سکتی. یہ بات فرمائی گئی ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر علم ہے، جہل ختم ہو گیا ہے، ان کے لیے یہ آیات بینات ہیں. ورنہ یہ آیات کیا کریں گی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ وہ جو گمراہیاں ہیں وہ ساری کی ساری امٹ کر آئے گی. ہمیں آیت تلاش کرنی ہے کس لیے؟ کہ ہم کوئی گمراہی لے آئے اس کے لیے. گمراہی کی بات ہو تو کوئی آیت اس کو پرفیکٹ کر دو. میں عرض کروں کہ ماحول اور موسم بھی جا رہا ہے، ویسے موسم کے مطابق بات اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، معه والذین معه اشداء علی الکفار، کفار کا معاملہ ہوگا تو یہ زبردست ہے، سخت ہے، قوت میں ہے. رحماء بینہم، آپس میں تو رحمت دیکھ رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ ہمارے پاس جو کتب ہیں، جو رہنمائی کی کتب ہم لیتے ہیں، جنہیں ہم دین کا دوسرا منبع قرار دیتے ہیں، ان کے اندر سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے جو ہمیں بذریعہ ایران آئی ہمارے پاس. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم آیا ہے وہ ڈائریکٹ سعودیہ سے نہیں. یہ چند سال ہوئے کہ آپ کا میڈیا آیا تو اس نے کوئی دین کھولا ہے، ورنہ آپ کے پاس جتنا علم آیا ہے وہ بذریعہ ایران، عراق. اور انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کیا تھی؟ 70 ہزار تک روایات ملتی ہیں کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ساتھیوں کے جن کی پرورش رسول اللہ نے کی ہے، کون ہے دونوں؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ایک کی پرورش اس طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، تو یہ بھی بچے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. چچا کے بیٹے ہیں، پرورش میں ساتھ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 25-30 سال چھوٹے ہیں، اور نبوت ملتی ہے تو فوراً تسلیم کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر میل کچیل تھی نہیں، ابھی والذین معه نہیں ہے. ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دوست کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، دوست کے گھر جانا نہ بھی ہو، ہر طرح کے معاملات میں سنگی ساتھی بھی ہو، اور اس کی اولاد میں پرورش کا ساتھی نہ ہو، ممکن ہے؟ دوست
دوست ہے تو دوست کے بچوں کی پرورش وہ نہیں کرتا؟ آج بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے دوست ہے؟ یعنی بچپن سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابھی پیدا ہوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. ابتدا سے ہی تعلیم ہو گئے. پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ایک دوست کی بیٹی رہی ہے، پھر وہ ام المومنین بن گئی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر فیصلے کرنے والی رہی ہے وہ. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا فرمائے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے جتھے بنا کر ان کو اس طرح لڑا دیا. یہ کہاں سے بات آئی؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دل، مخالفوں کے سامنے سخت ہیں. تو ان میں سے کس کو مخالف کہیں گے، کس کو کفار کا بنائیں گے؟ پھر اس پر بھی آیات آ جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو بیان آتا ہے نا، وہ پھر اپنی مرضی کی ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ موجود نہیں ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. طائفہ وہ جماعت ہوتی ہے جس میں 70,000 شہید ہو جائیں. طائفہ تو فرق 2 4 10 چند آدمی دوسری طرف بھی. اور پھر یہ جماعت کی بات تھی تو اگر شان نزول ویسے ہم نہیں لیتے، لیکن پھر بھی اگر شان نزول کو ہی دیکھ لیا جائے تو ایک طرف جماعت کون سی تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن طَائِفَتَانِ، اس وقت دوسری جماعت کس کی تھی؟ وہ تو عبداللہ بن ابی کی تھی جو نام کا مسلمان ہی تھا. اور اگر مخالف آپس میں اس طرح کے مسائل بنے تو وہاں ظاہر ان کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کافر ہے، الگ کر دو. اس طرح کے مسائل ہو تو وہ چیز الگ تھی. تو ان کو کہاں جا کر فٹ کر دیا؟ سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ، جو میجر تمہارا دین کا سارا منبع تھا، اس کے اوپر. اصل میں بات یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جب کسی کو برا گردان نہ ہو اور وہ شخصیت بڑی ہو کہ علاقے میں اس کا نام لینا مشکل ہو جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے شاگرد ایسے ہیں، جو اس کی پرورش کر رکھی ہے نا، جن کی وہ ایسے لوگ ہیں. ان کے ہاں ایسی باتیں چلاتے چلاتے یہ سلسلے بنا دیے جاتے ہیں کہ اس کو برا کسی طریقے سے بنا دیا جاتا ہے. آج جتنی صورتحال آپ کے ہاں ہے، جتنے فسادات کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اس نام پر اس طرح سے شروع کیے گئے ہیں. لیکن وہ کل بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دشمن تھے، آج بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دشمن ہیں. اور جو بھی دشمن ہوتا ہے گھر سے اٹھے تو گھر کا کوئی بندہ ساتھ ضرور ملا دیتا ہے. میں نہیں کہتا کہ ان کے اختلاف نہیں ہوں گے، ہر گھر میں اختلاف ہوتے ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس گھر کے داماد ہیں جس گھر کی بہو، جس گھر کی عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ساس اور یہ ان کے جو معاملات ہیں داماد کے، اس میں اگر کوئی اوپر نیچے ہو بھی تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں بنتا کہ ان کو اچھال کر اس پوزیشن پر لے جایا جائے کہ آج زمانے میں 2 جماعتیں اس انداز سے کھڑی ہو جائیں جو آپس میں کبھی مل سکنے والی شکل ہی جن کی نہ ہو. میرے بھائی یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ شک کرتے اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ اب یہ اگر پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وما بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں واضح ہیں، بین ہیں، روشن ہیں، لیکن ہے کن کے لیے؟ جن کے دل کے اندر علم موجود ہے. قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اس کا مطلب ہے اتقاء پہلے ہے، ہدایت پہلے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہدایت پا گیا وہ متقی بن گیا. قرآن کہتا ہے جو متقی بن گیا وہ ہدایت پا گیا. یہ ہے آگے پیچھے کا جو فرق، اس کو درست کرنا ہے. صرف ہدی للمتقین کہا ہے
کہ وہ جو اتقا رکھتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، جو اپنے ہاں جہل ختم کر چکے ہیں، جو علم کی خواہش رکھتے ہیں۔ علم ملتا کس کو ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم ملتا ان کو ہے جو علم کی طلب کرتا ہے۔ طلب، خواہش کہاں ہوتی ہے؟ خواہش کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر خواہش یہاں ہوتی ہے، دل میں، دل کے اندر بات اٹھتی ہے، طلب پڑتی ہے دل کے اندر انسان کے۔ وہ جو طلب آتی ہے نا انسان کی، وہ خود بخود اس کو راغب کرتی ہے اس طرف۔ یہی وجہ ہے کہ دین سکھانے آئے جبریل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، جبریل آتے ہیں، شکل انسان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان ایک دوسرے کو کچھ چہرے مورے سے کچھ دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شکل ایسی میں آئے ہیں کہ جو صحابہ کی جماعت ہے جانتے کوئی نہیں کہ یہ کون ہے، پہچان نہیں ہوتی کہ یہ چہرہ کس کا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لگتا نہیں کہ یہ کوئی سفر کر کے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہو، کوئی لباس پر کوئی ایسی چیز نظر آئے، کوئی بال اٹے ہوئے ہوں، چہرے پر کوئی تکلیف کے آثار ہوں مشکل کے، کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے، پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے جیسے یہیں سے اٹھ کے آ گیا، لیکن پہچان کوئی نہیں کہ یہاں کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ سارے جانتے ایک دوسرے کو، پتہ نہیں چلتا کون۔ پھر آ کر وہ بیٹھتے کیسے ہیں کہ گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانوں بیٹھے ہیں تو ان کو گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دیتے ہیں۔ اسند رکبتہ الی رکبتہ ووضع کفیہ علی فخذہ۔ یہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس کو کون سا پتہ ہی ایسے ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کف، یہ ہاتھ کی ہتھیلی آپ کے رانوں پر رکھتا ہے۔ قال یا محمد، تو کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کا۔ پھر باقی اور سوال پر سوال چلے۔ پھر جب جواب آتا ہے ہر سوال کا تو یہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ صحابہ پریشان ہے، عجیب آدمی ہے، سوال کرتا ہے تو تصدیق بھی کرتا ہے۔ تصدیق وہ کرتا ہے جس کو پہلے جواب معلوم ہو۔ یہ عجیب آدمی ہے کہ سوال کرتا ہے پھر جواب بھی، تصدیق بھی کر جاتا ہے۔ تصدیق کرتا ہے تو لگتا ہے اس کو پہلے سے علم ہے، پھر نیا سوال کھڑا کر دیتا ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر وتدری من السائل، صحابہ کی جماعت میں ایک کا نام لیا ہے کہ ذرا بتاؤ یہ سائل کون تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کون۔ فرمایا ھذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ گویا دین سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال اٹھے جواب آئے۔ سوال کب اٹھتا ہے؟ دو ہی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں دل میں علم ہو، علم یعنی جہل نکل جائے، علم ہو تو پھر اندر کوئی بات پیدا ہوگی تو وہ سوال کی شکل میں نکل آئے گی۔ یا وہاں تعفن ہوگا، کس وجہ سے؟ گند کا ڈھیر پڑا ہے، تعفن پیدا ہوا ہے، تو پھر بھی کوئی حولا نکلے گا تو وہ خود بخود بتا رہا ہوگا کہ اندر کیا ہے۔ یعنی الفاظ اور انداز ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا چاہ کیا رہا ہے۔ علم چاہتا ہے یا یہاں سے کچھ گند نکل رہا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بات بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یاد رکھیے کہ ہماری آیتوں میں جھگڑتے وہ ہیں، کون؟ جو ظالم ہے، جو حق بات کو چھپا جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ان کو حق علم ہے لیکن جان بوجھ کر خواہ چھپائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو جو خود کو ظاہر نہ کرنا چاہ رہا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ منافق، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ تو جس کے ہاں نفاق ہے وہ چاہتا نہیں ہے
اللہ رب کریم نے بھی ان کو واضح اس طرح بے شک نہیں کیا. رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. مکہ میں کوئی منافق تھا؟ مکہ میں کوئی منافق کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب پتا چلے کہ کوئی جواب بند نہیں پڑ رہا. پہلے منافق نہیں ہوتے، پہلے مخالف ہوتے ہیں. پھر جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کہیں سے ہاتھ پڑتا نہیں اور لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو پھر اندر سے منافق پیدا ہوتے ہیں کہ اب تم بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤ. پھر وہ اپنا گند کہیں نہ کہیں پھینکتے رہتے ہیں. اور یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مدینہ طیبہ کے اندر. جب یہ دیکھا لوگوں نے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مسلسل چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تم بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ، ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو چندے وصول کرنے تھے، چندے دینے تھے، ان سب میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کہ ہم ظاہر نہ کہیں ہو جائیں، ہم کہیں ظاہر نہ ہو جائیں کہ ہم اندر کیا رکھتے ہیں. لیکن اللہ رب کریم نے بے شک ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کی صورتحال ساری سے آگاہ کر دیا. اللہ توفیق دے کہ یہ نفاق کی لعنت دور ہو جائے، علم کا سیکھنا ہمارے اندر پہلے آئے. دین کے لیے پہلے اپنے دل کو ہم صاف کریں. دل کو صاف کر کے، یعنی وہ لا الہ والا معاملہ کرے، پہلے سارے الہ نکال کر پھینک دیں، پھر اللہ کو داخل کریں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دل صاف ہو گیا تو انشاءاللہ یہ دین ہم سیکھنا شروع کر دیں گے. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة